پوچھا گیا ہے کہ کیا تقدیر، مقدر اور نصیب ایک ہی چیز ہے، یا تقدیر بدل نہیں سکتی جبکہ نصیب بدل سکتا ہے دعا اور محنت سے؟ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ محفوظ ہے تو دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ نیز یوں دعا مانگنا کہ اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے اس بات کی دلیل نہیں کہ معاذ اللہ کا لکھا ہوا نصیب برا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ تشریح فرما دیں۔ جی، تقدیر اور نصیب جو ہے نا وہ دو الگ الگ الفاظ ہے، لیکن در حقیقت ان کی معنی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کی ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن تقدیر کو بالجزم نہیں لکھا۔ ایسے نہیں لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ خواہ مخواہ ہی یہ کام کرے گا، کیونکہ اگر ایسے لکھا جائے گا تو پھر کافی مسائل درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ مثلا ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ کافر ہوگا، تو جب وہ کافر ہوں گے تو پھر وہ آگے سے یہی جواب دیں گے قیامت والے دن کہ پروردگارا، آپ نے ہی میرے تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کافر ہوں گے، تو میں کیسے مسلمان ہو سکتا تھا؟ تو جب آپ نے اپنی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں کافر ہی ہوں گا، تو پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ اپنی تقدیر میں لکھتے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ مسلمان ہوگا تو میں مسلمان ہو جاتا، لیکن تقدیر آپ نے ایسی لکھی۔ تو تقدیر بالجزم نہیں لکھی جاتی، کیونکہ رب نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا أَوْ كَفُورًا، ہم نے لوگوں کو رستے بتائے ہیں، یا تو شکر کرنے والے ہوں گے یا کفران نعمت کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور رب کائنات نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی ہو وہ مومن ہو جائے، جس کی مرضی ہو وہ کافر ہو جائے، دونوں میں سے جس کی جو مرضی ہو وہی کام کرے۔ قضاء اور تقدیر کے بارے میں بھی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ نے لکھا ہوا ہے کہ قضاء تین قسم کی قضاء ہے اور تقدیر یہ تین قسم کی ہے۔ ایک ہے قضاء معلق، ایک کو کہتے ہیں قضاء مبرم، اور ایک اور قضاء ہے جو معلق اور مبرم کے درمیان ہے، جو بشکل مبرم دکھائی دیتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ بھی معلق ہے۔ قضاء معلق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی تعلیق کی گئی ہو۔ تعلیق کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ کی گئی ہو۔ مثلا قضاء میں یہ لکھا گیا ہے، تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ شوگر کی بیماری سے مرے گا، یہ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرے گا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے تب مرے گا جب یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو یہ مر جائے گا۔ شوگر سے یہ بندہ اسی لیے مرے گا کہ یہ جب فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو یہ شوگر سے مر جائے گا، لیکن اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر یوں سمجھ لیں کہ تقدیر میں یہ لکھا گیا یہ بندہ اگر کھوٹی سے چھت سے تیسری منزل پانچویں منزل سے چھلانگ لگائیں گے تو یہ مر جائے گا، لیکن یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ سیڑھیوں سے نیچے اترے گا تو نہیں مرے گا۔ اس کو کہتے ہیں قضاء معلق۔ یا پھر قضاء معلق اس کو کہتے ہیں کہ اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی نصیب میں تقدیر میں یہ چیزیں ہوں گی، اور لیکن اگر یہ بندہ فلاں بندے کے پاس گیا اور اس نے دعا کی تو اللہ رب العزت ان کی وسیلے سے ان کی دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر کو تبدیل فرماتا رہے گا، یہ معلق ہے۔ ایک ہوتا ہے قضاء مبرم جو بالکل محکم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ یعنی تقدیرات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھار تبدیل ہوتے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے محو کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کریم اسے ثابت قدم رکھ لیتے ہیں۔ تو مبرم یہ ہے کہ اس کی قضاء میں لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تو یہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ مر جائے گا۔ اب وہ بندہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو یہ اب مبرم ہو گیا اس کے حق میں۔ اور ایک ایسے قضاء بھی موجود ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس قضاء کو کیا کہتے ہیں؟ وہ قضاء دکھائی ایسی دے رہی ہے جیسے وہ مبرم ہو، لیکن فی الحقیقت وہ کسی کی توجہ، کسی کی دعا کے ساتھ معلق ہوتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث روایت کی گئی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارگاہ عالیہ میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ کل یا رات کو یہ مر جائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس صحابی کو بلایا
اور ان سے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا آرزو ہے، کیا خواہش رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے منکوحہ ایک چاہیے، یہ بڑی خواہش ہے، اور مجھے میٹھا کوئی حلوہ مجھے چاہیے، بس یہ میری خواہش ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو دونوں چیزیں مہیا کی گئی، نکاح ہو گئی اس کی، رات کو وہ گیا اور حضور نے فرمایا کہ ایک تھال حلوہ کی بھی بنا کے اس کو بھیج دیں۔ حلوہ بنا کے بھیجا گیا وہاں پر، اور یہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں پہلے حلوہ تناول کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہیں گے۔ تو اچانک دروازے پہ کسی نے نوک دی۔ فقیر نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو انہوں نے کہا چلو میری ایک خواہش تو پوری ہے کہ مجھے بیوی تو مل گئی ہے، یہ حلوہ میں اسے فقیر کو دے دیتا ہوں۔ پوری کا پورا حلوہ ان کے فقیر کو دے دیا، اور پھر خوب رات بسر کی انہوں نے۔ صبح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اب اطلاع آئے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، لیکن صبح جب ہوئی تو وہ بندہ ٹھیک ٹھاک سالم آیا۔ تو جبریل نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی غلط سنا تھا یا کچھ، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس بندے کے بستر کے نیچے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اس کو کاٹنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو صدقہ دیا مسکین کو، وہ جو حلوہ کی تال پوری کی پوری دے دی، تو اللہ کریم نے اس کے بدلے میں اس کو زندگی دی، اور یہ فرمایا کہ اس سانپ کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونسا گیا تھا کہ وہ حلوے کی وجہ سے ہی مر گیا، تو یہ اس میں سے بچ گیا۔ معنی یہ ہے کہ کچھ قضا اور تقدیریں ایسی ہیں کہ جو کسی کی دعاؤں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیا گیا ہے، کسی واسطے اور کسی وسیلے سے اللہ رب العزت ان کی تقدیر کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اس چور کا واقعہ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ قطب وقت ہے، تو اللہ کریم نے اس کی تقدیر کو تبدیل فرمائے اور وہ قطب وقت ہوا۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کلام کو رد فرماتا ہے، نہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ رب العزت کسی چیز کو جب ان کی مرضی ہو تو اسے محو کر دیتے ہیں، اور اگر مرضی ہو تو اسے ثابت قدم رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ قضا ہے جس کو معلق اور مبرم قضا کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ دعا دیں کہ اللہ آپ کا نصیب اچھا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نصیب برا ہوگا؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو دعا کرتے ہیں اچھائی کی، اللہم اصلح لہ فی مالہ وولدہ، یا اللہ اس کی مال اور اولاد میں اصلاح فرما دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے والد جو ہے یا اس کی ولد جو ہے وہ نافرمان تھے، یا اس کے بچے نافرمان ہیں اور نافرمانی کی وجہ سے پھر یہ اب فرمان نہیں۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نصیب کو اچھے بنائیں، نصیب اچھا ہو آپ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ ویسے بھی اچھے ہو، اللہ مزید آپ کو ترقی دے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے علم کا کیا شان ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو فرماتے ہیں قُل رب زدنی علما، محبوب یہ فرما دیجئے کہ یا اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما دیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ حضور کا علم کم تھا اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جتنا علم تھا اس سے بڑھ کر ان کے لیے دعا، جو آپ کے نصیب اچھے ہوں گے تو اس کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ میری نصیب کو اچھے فرما دے۔